اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین وائس چینل کی جانب سے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تعجب فرمایا، یعنی اللہ اس شہر کو موت کے بعد پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اسی واقعے کو 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں ایک بادشاہ مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر تمام جسم مردہ تھا اور آپ کا جسم کو زندہ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ زندہ ہو گئے۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اس دن شام تھی اور میں اتنی دیر سویا رہا، ہو سکتا ہے کہ مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے گزرے ہوں اور شام ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر تم اتنا نہیں سوئے بلکہ تم 100 برس کے لیے سوئے ہو، اور اپنے کھانے اور پانی اور کھجوروں کو دیکھو کہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اس میں بدبو تک نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا، اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ آپ کی عمر وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں معذور ہو چکے تھے اور وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر علیہ السلام کو گم ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس کے لیے مردہ رکھا اور پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، حضرت عزیر علیہ السلام تو جو دعا کیا کرتے تھے وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو دعا کیجئے کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بڑھیا دوبارہ اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے ہاتھ پاؤں درست ہو گئے۔ آپ نے اس کو دیکھا
और उसने आपको देखा। जैसे ही बुढ़िया ने आपको देखा और उसने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को झुटलाया। इसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के शानों के दरमियान स्याह बालों का एक हलाल था। जिस्म मुबारक खोल कर देखा तो वही मौजूद था। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि खुदा की नाफरमानी का नतीजा ये भी है कि जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं और मुल्क और शहर बर्बाद और वीरान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।